الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین سامعین و ناظرین، سورۃ یوسف کے مضامین آیت نمبر 92 یعنی 92 تک ہم پڑھ چکے ہیں اور آج آیت نمبر 93 سے شروع کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب ان کے بھائی پہنچے اور تعارف ہوا، پھر بھائیوں نے معافی طلب کی، آپ نے انہیں معاف کر دیا، تو اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنی قمیص عطا فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ رو رو کے سفید ہو گئی تھیں اس شدید غم اور جدائی کی وجہ سے اپنے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم اور جدائی میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص دیتے ہیں اور کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، اور اسے ڈال دو میرے والد محترم کے چہرے پر، یأتی بصیرا، ان کی آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، وہ دیکھنے لگیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص دیتے ہیں، وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِین، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین، ان کے سارا گھرانہ جو ہے یہ فلسطین میں تھا اور آپ مصر میں تشریف فرما ہیں۔ مصر اس وقت انتہائی متمدن اور سویلائزڈ اور کلچرڈ اور ترقی یافتہ ممالک میں سے تھا، اور وہ جہاں سے آئے تھے جیسے آگے ذکر آتا ہے وہ بدو تھا، یعنی دیہاتی علاقہ تھا اور صحرائی علاقہ تھا، تو وہاں ظاہر تمدن کم ہوتا ہے، تو زیادہ سویلائزیشن اور تہذیب جو ہے وہ شہروں میں ہوتی ہے، ترقی یافتہ لوگ بھی شہروں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تم سارے پھر یہاں آ جاؤ میرے پاس، یعنی یہ قمیص لے جاؤ، والد محترم کے چہرے پر ڈالو گے تو وہ دیکھنے لگیں گے، ان کی آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، تو انہیں بھی لے کر اور باقی سب گھر والوں کو لے کر بِأَہْلِکُمْ، تمام گھرانہ یہاں آ جاؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہی اسرائیل ہیں، انہی کا نام اسرائیل ہے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے۔ تو مصر آنے کا یعنی بنی اسرائیل کے فلسطین سے مصر کی طرف جو منتقل ہونے کا وقت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کہتے ہیں تو حضرت یعقوب بھی اور ان کی اولاد بھی سارے بیٹے وہ مصر آ جاتے ہیں، اور مصر پھر وہاں تک رہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ پھر بنی اسرائیل جو تھے ان پر فرعون ظلم کرتا ہے اسی مصر میں ہی، اور پھر اس ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نجات دلاتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس وقت تک حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ ان کا جو سٹے ہے، قیام ہے، وہ مصر میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ یہ قمیص لے جائیں، ان کے چہرے پہ ڈال دیں اور پھر سارے گھر والوں کو بھی مصر لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، یعنی ابھی مصر میں ہے قافلہ، ابھی نکلنے لگے ہیں وہ قمیص لے کر، اور جامع البیان میں ہے، تفسیر طبری میں ہے کہ یہ تقریباً 8 راتوں کا فاصلہ تھا، یعنی 8 دن کا تقریباً ہفتے کا فاصلہ تھا، سفر تھا اس وقت فلسطین اور مصر۔ تو جیسے یہ قافلہ یہاں سے چلتا ہے، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، تو ان کے والد نے کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ ابھی 8 دنوں کا فاصلہ ہے، 8 راتوں کا فاصلہ ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یعنی اگر تم مجھ پر یہ الزام لگاؤ
کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو کہاں، جنہیں 40 سال ہو گئے کم و بیش، اتنا عرصہ ہو گیا گھر سے گئے ہوئے اور وہ غائب ہیں، اور مشہور تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے، یعنی جن کا زندہ ہونا بھی مشکوک ہے، آپ کہتے ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہے، تو اگر آپ مجھے بوڑھا نہ کہیں، یعنی میں بڑھاپے کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یہ نہ کہو تو میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں جیسے حضرت یوسف کی خوشبو ہو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بیٹوں نے کہا، یہاں بیٹوں سے مراد اس وقت جو ان کے پوتے وغیرہ وہاں موجود تھے، چونکہ بیٹے سارے کے سارے اس وقت مصر میں تھے، تو یہاں قرآن کریم نے قالو کا لفظ کہا ہے کہ انہوں نے کہا، تو وہ کون تھے؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے، اور یعنی دوسری نسل جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو بے شک اپنی پرانی محبت میں مبتلا ہیں، یعنی آپ تو اسی شدید محبت کی وجہ سے ابھی تک بھی حضرت یوسف کو اپنے پاس محسوس کر رہے ہیں۔ خوشبو جو ہے دراصل وہ محبت کی وہ شدت ہے جو آپ کے دل میں موجود ہے، اور جب محبت شدید ہو تو پھر محبوب مجسم ہو کے نظر آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب خوشخبری سنانے والا، یعنی وہ شخص جس کے پاس یہ قمیص تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، جب وہ لے کر پہنچا، القاہ علی وجہہ، اس نے وہ قمیص ان کے چہرے پر ڈال دی، فارتد بصیرا، تو وہ فوراً بینا ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے۔ جیسے ہی قمیص پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں واپس کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، آنکھیں دینے والا بھی وہی ہے اور سماعتیں دینے والا بھی وہی ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، لیکن کبھی آنکھیں دینا چاہتا ہے تو اس بصارت کو حضرت یوسف کی قمیص میں لپیٹ دیتا ہے، یہ اس کا اپنا انداز ہے، اس کا مبارک طریق ہے، اور یہ پھر آثار کی برکت ہے جس کا خود قرآن ہی ہمیں یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ اللہ کے پیارے بندوں سے جو جڑی چیزیں ہیں ان کے اندر یہ تاثیر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ برکت والی بن جاتی ہیں دوسروں کے لیے۔ اب ایک نبی کی قمیص ہے جو بیٹا ہے، دوسرے نبی جس کی آنکھیں آ رہی ہیں، جس کی بصارت عطا ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، رب کائنات نے اس کے لیے یہ مبارک طریق استعمال فرمایا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب وہ قمیص پہنچی اور ان کے چہرے پہ آئی اور وہ دیکھنے لگے، تو اب حضرت یعقوب نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ تو یہ وہ آثار تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جن سے واقف تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، خصوصاً وہ جو خواب ہے شروع میں ہی کہ 11 ستاروں نے اور چاند اور سورج نے انہیں سجدہ کرنا ہے، تو گویا یہ وہ میسج تھا جس کو حضرت یعقوب جانتے تھے کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جو خواب دیکھا گیا ہے، اور جب خواب کی تعبیر ہونی ہے تو پھر ظاہر ہے حضرت یوسف زندہ ہوں گے تو بھائی ان کے سامنے سجدہ کریں گے، تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات سے، ان کے زندہ ہونے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگاہ ہونے کا پتہ چلتا ہے ان کلمات سے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے بابا جی ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی گناہ گار ہیں۔ یعنی وہ جو بیٹے تھے، دوسرے 10 بیٹے حضرت یعقوب کے، یعنی حضرت یوسف اور حضرت بنیامین کو چھوڑ کر، تو ان 10 بیٹوں نے جن کی غلطی تھی ظاہر ہے اب وہ معافی کے طلبگار ہیں کہ بابا جی ہم گناہ گار تھے، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے، استغفار فرمائیے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ موقع بھی کسی کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کی جو غلطی ہے، جو خطا ہے کسی بندے کے معاملے میں، اسے معافی مانگنے کا موقع بھی ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ موقع ملا کہ اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگ رہے ہیں، اور والد محترم بھائی سے بھی پہلے معافی مانگی ہے، اور پھر جو ہے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، حضرت یوسف کے سامنے بھی کہا کہ ہم گناہ گار ہیں، اور اپنے باپ کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، ہم گناہ گار ہیں،
لہذا ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مغفرت طلب فرماتے ہیں، اور یہاں آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد بڑا اہم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیحللہ منہ اليوم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کی عزت کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، اس پر زیادتی کی ہو، تو زیادتی کا معاملہ یہیں طے کر لو، یہیں معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب نہ کسی کے پاس دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس کے پاس نیکی ہوگی تو جتنا اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس حساب سے اس سے نیکیاں لے لی جائیں گی۔ درہم و دینار تو نہیں ہوں گے قیامت کے دن، نیکیاں جو ہیں انہی سے ٹرانزیکشن ہوگی یا گناہوں سے ٹرانزیکشن ہوگی۔ فرمایا اس کی زیادتی کے برابر اس سے نیکیاں لے لی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی جس سے تلافی ہو سکے اس زیادتی کی جو اس نے کی تھی، تو پھر جو مظلوم ہے جس پر اس نے زیادتی کی تھی اس کے گناہ جو ہیں وہ پھر ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے وہ دن آنے سے پہلے جس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے، 1 روپے کی بھی ہے، اسے یہاں طے کر لیا جائے معاملہ، پیسے دینے ہیں تو پیسے دے دیے جائیں، اور معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ لی جائے، جیسا بھی معاملہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، حضور علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ اتدرون من المفلس او مل مفلس، کچھ روایتوں میں مل مفلس ہے، فرمایا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، نادار کون ہے، اصل غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ ہمارے حساب سے تو مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، درہم نہ ہوں اور ساز و سامان نہ ہو، تو اسے غریب کہتے ہیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، پیسے نہ ہوں تو وہ مفلس نہیں ہوتا، مفلس وہ ہے ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں لے کے آئے، بہت سے روزے بھی ہوں اور زکاتیں بھی ہوں اس کے پاس، یعنی بڑی نیکیاں ہوں، لیکن لوگوں پر زیادتی بھی کر چکا ہو۔ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، حضور فرماتے ہیں پھر اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر کوئی بہتان لگایا ہو، جیسے عموماً ہم لوگوں کے کردار کشی جو ہے وہ موبائل سے کرتے رہتے ہیں، یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، دیکھے بھالے بغیر ہم نے اسے آگے فارورڈ کر دیا ہے، تو یہ وہ قرآن کریم کے جو ظاہری اور صریح حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہے کہ کوئی بات بھی انسان کو فتبینوا پر عمل کیے بغیر، تحقیق کے بغیر آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو کسی کو گالی دی ہوگی یا کسی پر بہتان لگایا یا کسی کا مال کھایا یا کسی کا خون بہایا یا کسی کو مارا ہوگا، یعنی ایک طرف اس کے پاس نمازوں کے اور تمام اعمال کے پہاڑ ہیں، لیکن دوسری طرف یہ زیادتیاں ہیں اس کے پاس، اس کے نامہ اعمال میں۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے، کچھ نمازیں لے جائے، یہ لے جائے، کچھ وہ لے جائے، کچھ وہ لے جائے، کچھ روزے ادھر تقسیم ہو جائیں، کچھ ادھر تقسیم ہو جائیں، یہاں تک کہ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، قبل ان یقضی ما علیہ، ابھی اس کا حساب رہتا ہو اور اس کے سارے جو عمل ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، پھر ان لوگوں کے جن پر انہیں زیادتی کی تھی ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں، اپنی نیکیاں پہلے ختم، ان کے گناہ ڈال دیے جائیں، ثم طرح فی النار، اور پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ فرمایا اصل غریب وہ ہے کہ جو اتنا کچھ رکھنے کے باوجود بھی ایک دن اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ موقع ملا کہ خود بھی معافی مانگ لی اور اپنے والد سے اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کے لیے معافی مانگی۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، جب پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس والدین بھی اور ان کے بھائی بھی اکٹھے اب پھر مصر پہنچے، ان کے پاس داخل ہوئے، تو انہوں نے والدین کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا تم سب مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ، وہاں امن کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ آمنین،
یعنی آپ انہیں وہیں سیٹل فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ آپ یہیں قیام اختیار کر لیں، رہائش اختیار کر لیں، اور یہ امن والا ملک ہے۔ یعنی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سلطنت تھی، بادشاہی تھی، تو قانون کی حکمرانی تھی اور انصاف تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حکومت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے تمام جو لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کیے، تو لہٰذا اطمینان اور امن کی کیفیت تھی۔ تو اب دیکھیں امن کتنا اہم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کچھ اور بھی کہہ سکتے کہ یہاں ترقی ہے، یہاں پیسہ ہے، ہر چیز بعد میں ہے، جہاں امن ہوتا ہے وہیں پیسہ ہوتا ہے، جہاں امن نہ ہو وہاں دنیا جو ہے زمین پڑی ہو، کوئی لینے والا ہی نہ ہو۔ یعنی اب ہمارے دیکھیں ہمارے کتنے بھائی ہیں کراچی کے علاقے سے، بیچارے کوئی بکھر چلے گئے ہیں، کوئی ادھر ادھر چلے گئے ہیں، بہت سے دیہاتوں کے ہمارے جاننے والے ہیں، اور گھر وہاں جو ہیں یا زمینیں ہیں وہاں کوئی خریدار ہی نہیں ہے، کون خریدے گا وہاں؟ جو خود مالک بھی گھر چھوڑنے پہ مجبور ہے، تو اور کون انویسٹمنٹ کرتا ہے وہاں پہ؟ جو کرے گا تو وہ کوڑیوں کے بھل لے گا، اس نے کوڑیوں کے مول لے گا، اس نے کون سا اس کی صحیح ریٹ دینا ہے؟ تو لہٰذا امن اصل چیز ہوتی ہے، جو امن قائم نہیں کرتا اسے کوئی اختیار نہیں ہے اور کوئی حق نہیں ہے لوگوں پر حکومت کرنے کا۔ حکومت وہی کرے جو سب سے پہلے امن قائم کرے، یہی امن ہی پھر ہر چیز کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں اس پر، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ نے ترقی یافتہ ملک کی مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ تو یہاں اللہ نے ترقی یافتہ ملک کی مثال میں سب سے پہلے امن کو بیان کیا، مثلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، جس بستی میں امن ہو، اور پھر جب امن ہوگا تو پھر ذہنی سکون ہوگا، مطمئن ہو اس کے رہنے والے جو لوگ ہیں، اس کی آبادی ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر کی ایک ہی خوبی بیان کر رہے ہیں، اس خوبی میں ہی ساری کی ساری ترقی ہے کہ امن جو ہے اس کو انشور کیا جائے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ اسی بلند تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا جہاں سے سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے، تو وہ خواب جو ہے تعبیر اور حقیقت کی صورت میں اب اس جگہ پہ موجود تھا، اور سارے بھائی بھی اور والدین بھی آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، کہ ابا جان یہ تعویل ہے، یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقت بن گیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان فرمایا، اللہ نے، جب اس نے مجھے قید سے رہائی دی۔ وجاء بکم من البدو، اور تمہیں لے آیا اللہ تعالیٰ بدو سے، دیہات سے، یہاں شہر میں، من بعد، اس کے بعد کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان عناد اور جھگڑا اور دشمنی پیدا کی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیر سے کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بے حد علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ جو تقریر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یہ بظاہر تو چند کلمے ہیں، لیکن یہ اخلاق کے باب میں بھی اور خود دین اور اسلام کو سمجھنے کے باب میں بھی یہ گویا ان نٹ شیل انہوں نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اب ایک کردار دیکھیں کہ یہ وقت تھا کہ آپ تانے دیتے اپنے بھائیوں کو کہ مجھے آپ نے کنویں میں ڈالا تھا اور آپ دیکھو کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہو۔ اب تان و تشنیع کا موقع تھا، یا ان پر فخر کرنے کا موقع تھا کہ میں تخت پر ہوں اور تمہاری یہ حالت ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہر خیر کو اپنے رب کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، قرآن کہتا ہے جو بھی تمہیں خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، اسے اللہ کی طرف سے سمجھو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کوئی اپنا کمال نہیں اس کو سمجھتے۔ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اب بھائی سامنے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا، کہتے ہیں نہیں مجھے قید سے نکالا، حالانکہ قید سے پہلے تو کنواں تھا، لیکن چونکہ کنویں میں ڈالنے والے یہی تھے تو حضرت یوسف کنویں کا نام بھی نہیں لیتے تاکہ یہ شرمندہ ہوں اور ان کو ندامت نہ ہو۔ کنویں کا نام نہیں لیتے بلکہ قید خانے کا نام دیتے ہیں، چونکہ وہاں جو ڈالنے والی تھیں عورتیں وہ سامنے موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے کنویں کا نام لے کر۔
اور پھر ساتھ گویا ان کی طرف سے صفائی بھی خود دے رہے ہیں کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ دشمنی پیدا کر دی، یعنی گویا ان کو آپ بری کر رہے ہیں ان کے اس جرم سے بھی، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں کہ یہ شیطان کا بہکاوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ زیادتی کی۔ اور پھر مزید یہ کہ اِنَّ ربی لطیف لما یشاء، کہ جو شیطان کا بہکاوا تھا یہ بھی دراصل میرے پیارے رب خالق کائنات کی اس خوبصورت اور لطیف تدبیر کا حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تخت پر پہنچانا تھا، لہٰذا یہ سارے بہانے دراصل مجھے تخت پر پہنچانے کے لیے تھے۔ یعنی ہر جو آزمائش تھی اس کو بھی اللہ کی طرف سے ایک سیڑھی قرار دے رہے ہیں کہ وہ ہر آزمائش جو ہے ایک سیڑھی تھی جس پر قدم رکھ کے، ہر زینہ تھا جس پر قدم رکھ کے میں اس چھت پر پہنچا ہوں کہ اس وقت مصر جو ہے وہ میرے زیر نگی ہیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ ظاہراً ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہ ہمارے تخت تک پہنچنے کا سامان ہو رہا ہوتا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو ابتداءً پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کار ساز ہے، میرا ولی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے دنیا سے اسلام کی حالت میں اٹھانا، یعنی موت میری حالت اسلام میں خاتمہ ایمان پر فرمانا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ اب یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یعنی تخت پر بیٹھے ہیں اور موت کو یاد کر رہے ہیں۔ اب ہمیں 2 پیسے مل جائیں تو ہم موت بھول جاتے ہیں، موت تو پھر بھی بڑی دور ہے، ہم تو بیمار ہونا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نبی ہیں جن کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس حالت میں جب کامیابیاں انتہا پہ پہنچ گئی، یعنی 2 قسم کی کامیابیاں ہیں، ایک دنیاوی کامیابی ہے، ایک روحانی کامیابی ہے۔ روحانی بلندی دیکھیں، نبی سے اوپر تو کوئی نہیں ہوتا، روحانی بلندی اور عروج یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور دنیاوی عروج یہ ہے کہ آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ سے اوپر تو کوئی نہیں ہوتا۔ مصر جو ہے وہ آپ کے زیر نگی ہیں، آپ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اتنی بڑی انتہا پہ پہنچ کر روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی، دینی اور مذہبی طور پر بھی اللہ کی بارگاہ میں حسن خاتمہ کی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا اور نیک لوگوں کا حصہ بنانا۔ اب نیک ہونا بھی بڑی بات ہے، نبی سے بڑھ کے نیک کون ہوگا؟ اور نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اب نیک بندوں سے مراد یعنی نیک ہونا بھی ایک کمال ہے، لیکن نیکوں کی صف میں بیٹھا ہونا بھی ایک الگ کمال ہے اور اعزاز ہے۔ اس لیے آپ اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ سے صحبت طلب فرما رہے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے تو آگے جو چند آیات ہیں یہ وہ عبر ہیں، وہ یعنی سبق ہیں جو خالق نے بیان فرمائے ہیں اس قصے کے بعد۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف واحی فرماتے ہیں۔ نوحیہ الیک وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب یوسف کے بھائیوں نے سازش کی اور سازش پر متفق ہوئے، وہم یمکرون، اور وہ سازش پر پھر عمل کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ تو اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن آپ اتنی تفصیل کے ساتھ اہل مکہ کو یہ خبریں بتا رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کا سورس جو ہے وہ وحی الہی ہے، آپ کے علم کا سورس کوئی اور نہیں ہے۔ اب اہل مکہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کسی سے نہیں پڑھے، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، آپ امی ہیں کہ آپ اپنی والدہ محترمہ سے جیسے پیدا ہوئے تھے اور اسی حال میں، اسی انداز میں ہیں۔ آپ کا جتنا علم ہے وہ کسی کتاب سے اور کسی استاد سے نہیں آیا، بلکہ خالق سے آیا ہے اور وحی سے آیا ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور پھر فرمایا اب ظاہر ہے اتنی بڑی حقیقت ان کے سامنے آ گئی اہل مکہ کے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اور حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولو حرصت، اگر آپ کتنا ہی چاہیں کہ یہ سارے کلمہ پڑھ لیں، لیکن وما اکثر الناس، اکثر لوگ جو ہیں وہ بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہوں گے، باوجود اس کے کہ یہ حق ان کے سامنے آ گیا۔ لیکن یہ خبر بھی سن لیجئے
کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیں گے، کیونکہ سوال کیا تھا اہل مکہ نے یہود کے کہنے پر کہ آپ ہمیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائیے، چونکہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہود کی کتابوں میں موجود تھا، تو انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، پتہ چل جائے گا نعوذ باللہ وہ رسول ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے تو مکمل قصہ احسن القصص بیان کر دیا۔ تو اب یہ بہت بڑی دلیل تھی آپ کی نبوت اور رسالت پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں بھی تو یہ کبھی کلمہ نہیں پڑھیں گے، اکثر کلمہ نہیں پڑھیں گے، چند ہیں جو نور حاصل کریں گے ایمان کا۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ان هو الا ذکر للعالمین۔ ساتھ گویا انہیں بھی یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ خود تو سوچیں، جو عقل والے لوگ ہیں، کہ آپ جو پیغام اب تک پہنچا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو کوئی دنیاوی فائدہ تو نہیں ہے، آپ تو کوئی اجر طلب نہیں کرتے اپنی تبلیغ کا، تو کسی کا کوئی پیسے کا فائدہ ہو، کوئی جاہ و مرتبہ کا فائدہ ہو، وہ تو جھوٹ بولے، لیکن جس کو ان میں سے کسی چیز کی طلب ہی نہ ہو تو وہ کیا تمہارے پاس غلط بیانی کیوں کرے گا؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور پھر یہاں سے آخری رکوع قرآن کریم کا یعنی سورۃ یوسف کا شروع ہو رہا ہے، تو اس رکوع سے پھر مزید جو ہے انشاءاللہ اگلے اس پہ درس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں جو عبر ہیں اوورال پوری سورہ مبارکہ میں اس کا بھی انشاءاللہ ایک مختصر جائزہ لیں گے، کیا کیا عبرتیں ہیں اس میں، اور اس رکوع کا بھی خصوصی یہ بھی عبر کا ہی متعلق ہے کہ کیا کیا عبرتیں اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو اسباق ہیں اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔